اہلیان پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم ہر سال 14 اگست کو اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 14 اگست کو یہ سیلیبریشنز کافی نہیں ہوتی۔ ہمیں 14 اگست کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار نے جو خواب دیکھے تھے، جو سوچا تھا اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے، کیا یہ ملک اس طرح سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی ہم اس منزل سے کافی دور ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں تمام لوگ رنگ و نسل کی کسی تفریق کے بغیر ایک ساتھ رہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم تقسیم ہوئے ہیں۔ ہم زبان کی بنیاد پر، مذہب اور مسلک کی بنیاد پر اور مختلف جو ہماری شناخت ہو سکتی ہے ہماری ذاتی، اس کی بنیاد پر ہماری قوم تقسیم ہوئی ہے۔ ہم یہ سوال عام طور پر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے میں مہاجر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہی نہیں پوچھا جانا چاہیے، ہم سب کو پاکستانی کے طور پہ رہنا چاہیے، اور یہ ملک اس وقت قائد اعظم کے خوابوں کی تکمیل تک پہنچے گا جب ہم ایک ہو کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج 14 اگست 2024 کو جب ہم یہاں اکٹھے ہیں، اس پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، اس ملک میں رہنے والے غریب لوگوں کے بے پناہ مسائل ہیں۔ مہنگائی بے پناہ ہے، خاص طور پر بجلی کی قیمتیں بہت بڑی ہیں، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ریزیلینٹ قوم ہے کہ اتنی مشکلات و تکالیف کے باوجود بھی 14 اگست کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جیسے شاید ان کا کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ آزادی کے دن پر اپنی تمام تکلیفیں بھول جاتے ہیں، اپنی تمام مشکلات بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں رہنے والے لوگ شاید اس سے زیادہ بہتر حالت کے مستحق ہیں۔ جس پاکستان کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، ویسا پاکستان ہمیں دینا چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کو، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اس ملک سے نفرتیں ختم کریں، آپس میں جو تقسیم ہے اس کو ختم کریں، مل جل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری ذاتی تکالیف، ہماری ذاتی ناراضگیاں، ہماری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی اگر ایشوز ہیں تو وہ ہماری ذات تک رہنے چاہیے، اس کا اثر اس ملک پر، اس ملک کے رہنے والے لوگوں پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں میں نہیں کہتا کہ عام لوگوں میں اگر یہ تقسیم پھیلی ہے تو پھیلانے والے کوئی اور لوگ ہیں جو شاید عام لوگوں سے اوپر کے لوگ ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ 77 سال گزر گئے، بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن قوموں کے لیے 77 سال زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ صدیاں درکار ہوتی ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں ملک کو سیدھے راستے پر آنے کے لیے۔ آج بھی میں اس امید کا اظہار کر سکتا ہوں کہ 14 اگست 2025، 26، 27، 28، 29، 30 یا شاید 100 سال بعد جب یہ جشن آزادی منایا جا رہا ہوگا تو اس وقت اس ملک میں رہنے والے لوگ بہتر حالات میں ہوں گے، ان کی مشکلات کم ہوں گی، اور وہ ایسے پاکستان میں رہ رہے ہوں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں تو ایک بات ایڈ کر دوں کہ اس 14 اگست میں جو ایک مزید ایڈیشن ہوا ہے جس نے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو یکجا کیا ہے، وہ ارشد ندیم کا اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی، عام آدمی، غریب آدمی جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اس نے سوچا، اس نے محنت کی، وہ کمیٹڈ تھا، اس نے دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو جا کے ہرا دیا اور وہاں ریکارڈ قائم کر کے آ گیا۔ تو میرا تو یہ یقین ہے کہ اس ملک میں ایک نہیں کروڑوں ارشد ندیم موجود ہیں جن کو صرف آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے، موقع دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ ایک ارشد ندیم اگر گولڈ میڈل جیتا ہے تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، تو باقی ایشوز پہ ہم ایک ہونے میں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ارشد ندیم کو میں نے ایک بینر بھی لگایا ہے، میں نے ارشد ندیم کا شکریہ ادا کیا، اس میں لکھا ہے کہ شکریہ چیمپئن، اس لیے کہ انہوں نے اس نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔